عربی زبان میں وہ قرآن ہو جو جس کی وہ تلاوت کرتے تھے یہ صاحب، تو عمر اس سے بے خبر رہا تھا 6 سال تک، اور پتہ اس وقت چلا کہ صرف کسی نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہوئے ہیں، اور وہاں ایک آیت سن لی انہوں نے اور اس کے بعد اسلام لے آئے۔ اتفاق سے اتفاق حسنہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ خود ان کی زبان سے بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انہی کی زبان سے سنیے کہ وہ واقعہ بھی بڑا دل نشیں اور دل آویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو جاہلیت عرب میں یہ تمام زمان پائے جاتے تھے ان لوگوں میں، شراب کا رسیہ تھا۔ ہر شب ہم یاران قدا خار کی ایک رنگین محفل جمع کرتی تھی۔ ایک رات میں گیا تو وہاں کسی کو موجود نہ پایا۔ میں کئی ایک اور مقامات میں پہنچا، لیکن اتفاق کہ شراب مجھے وہاں بھی نہ ملی۔ اب میں نے سوچا کہ یوں گھر لوٹنے کی بجائے کعبے کا طواف ہی کرتا جاؤں۔ حریم کعبہ میں سناٹا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص تنہا محو عبادت ہے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ موقع اچھا ہے، دیکھوں کہ یہ شخص تنہائی میں کیا کرتا اور کیا کہتا ہے۔ دبے پاؤں آگے بڑھا، محتاط تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لیں، اس لیے میں غلاف کعبہ میں چھپ گیا اور سرکتا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھ میں اور ان میں غلاف کعبہ کے سوا کچھ اور حائل نہ تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جذب و کیف کے عالم میں کھڑے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ ان الفاظ میں کچھ ایسا بلا کا اثر تھا کہ میں نے کہا کہ قریش جو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہایت بلند پایا شاعر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر۔ یہ خدا کا رسول ہے بڑا معزز، جس کی زبان سے یہ الفاظ تم سن رہے ہو وہ شاعر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اپنے شاعر ہونے سے بھی انکار کرتا ہے، تو پھر جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہوگا، شاید یہ وہی ہو۔ اتنے میں میرے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو جو کچھ یہ کہتا ہے۔ قرآن کے اسلوب بیان نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا تو پھر یہ ہے کیا؟ میرے دل کی اس بات کا جواب ان الفاظ میں ملا جو اس سے آگے آپ نے تلاوت فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، یہ کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آیات ہے جی 69 بتا 38 43 کی، اگر آپ نے لکھنا ہے تو 69/38-43۔ میں نے لکھا ہے شاہکار رسالت میں کہ بھیگی ہوئی رات، تاروں کی چھاؤں، حریم کعبہ اور اس میں کامل سکوت، اس سکون افزا ماحول میں خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی آیات کی نشید روح پرور کشف و ماہویت کے ان تمام عناصر کے حسین امتزاج نے وہ کیفیت پیدا کی جو ابن خطاب کے فکری ارتقاء کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا موجب بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔
انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور میں بے اختیار روتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر لی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے، میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب ہو گیا، آپ نے آہٹ پا کر مڑ کر دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور پورے دبدبے کے ساتھ کہا، ابن خطاب تم ایسے وقت میں یہاں کیسے؟ آپ کے سامنے اس وقت ابن خطاب نہیں تھا۔ 3 دن پہلے جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کی قبولیت محسوس پیکر میں سامنے تھی۔ ابن خطاب نے کہا کہ یہ گواہی دینے کے لیے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں، اس پر حضور نے خدا کا شکر ادا کیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے ثبات و استقامت کی دعا مانگی۔ اور اس طرح سے وہ عمر جو خود ان کے الفاظ میں شراب کی تلاش میں نکلا تھا، وہ احدیت اور وحدانیت کے شراب کے نشے میں کیفیتوں کو ساتھ لیے ہوئے واپس مڑا۔ میں نے لکھا ہے کہ 100 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک دور نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی، اور عمر کی دنیا بدلنے سے ساری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ عزیزان